أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. میرے دوستو، جو چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان کے بارے میں فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. یہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، ایک چھوٹا سا بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جسم کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے. دست آنا ہو جائے شروع، ابھی دیکھو، کھانسی آنی شروع ہو جائے دیکھو، گیس بننی شروع ہو جائے پھر دیکھو. تو انسان بہت کمزور ہے. اور دوسری چیز، اللہ نے دنیا کو بنایا تو دنیا کے بارے میں فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی، یہاں جو بھی آئے چلے گئے، سب کچھ بنایا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، تو کیا پتہ چلا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اور اللہ پاک نے آخرت کو بنایا، آخرت کے بارے میں فرمایا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. نمبر 1، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور نمبر 2، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. اور میرے دوستو، جو مرنے کے بعد والی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، وہی سب سے بہتر زندگی ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے آخرت کی فکر کرے.
ہم نے کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اقرار کر کے اسلام کے عالی شان محل میں قدم رکھ دیا، لیکن جس طریقے سے ہم کو ایمان والا ہونا چاہیے تھا، اسلام والا ہونا چاہیے تھا، ایمان والا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے ہم اور آپ ہیں نہیں۔ ہم نے کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پس دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی عطا کرتا ہے، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اخلاقیات ہو، امن و سلامتی کے احکامات ہو، بیع و شرع کی تفصیلات ہو، غرض کی بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور مرنے سے لے کر قبر میں جانے تک، اور قبر سے لے کر میرے دوستو آخرت میں حساب و کتاب تک، اور پھر جنت و جہنم کے فیصلے تک، تمام چیزوں کو کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف طریقے سے بتلا دیا۔ ایک بھی چیز نہیں چھوڑا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہہ کے اس کی مقبولیت پر مہر لگا دی گئی، اور فرمایا گیا اگر تم سربلندی چاہتے ہو، عزت و کامرانی چاہتے ہو، شان و شوکت چاہتے ہو، قوت و عظمت چاہتے ہو، قیادت و حکومت چاہتے ہو، جنت و مغفرت چاہتے ہو، تو 100% مسلمان ہو جاؤ۔ کئی فیصد؟ 100%۔ اور آج ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر بنے بیٹھے ہیں۔ 100% ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو اپنا لو، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، تمہارا ظاہر و باطن، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا، تمہارا کھانا اور پینا، تمہارا کسی سے ناراض ہونا، غصہ ہونا، شادی کرنا، طلاق دینا، غصے میں ہونا، یہ سب اسلام کے مطابق ہو، اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ایسے حالت میں ہوں گے تب تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر میرے دوستو شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب میں نے کہا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ نماز سے ہم دور ہیں، روزوں سے ہم دور ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے ہم دور ہیں، ذکر و اذکار سے ہم دور ہیں، ہم مکمل طور پر شیطان کے نقش قدم پر ہماری زندگی ہے۔ یہ قامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ میرے دوستو اگر ہمیں موت یاد ہوتی اور اگر ہم موت کو یاد کرتے تو پھر غفلت کی زندگی نہیں رہتی، لاپرواہی کی زندگی نہیں رہتی، پر کی وہ تاریکی یاد نہیں ہے، موت کا وہ دھچکا یاد نہیں ہے، موت کی وہ تڑپ یاد نہیں ہے، موت کا وہ سسکنا یاد نہیں ہے، وہ ہمیں غسل کے دینے والا کفن یاد نہیں ہے، ہمیں وہ قبر کی تاریکی یاد نہیں ہے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور انگارے یاد نہیں ہے، وہ جنت کی نعمتیں اور لذتیں یاد نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اس لیے جب میں نے کہا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے دور ہیں، اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں ہے، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل نہیں ہے۔ آج میرے دوستو ہماری مکمل زندگی شیطان کے نقش قدم پر ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی شیطان کے نقش قدم پر ہے، ہمارے عمر دراز لوگوں کی زندگی شیطان کے نقش قدم پر ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے، نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، تو پھر میرے دوستو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ آج کوئی تربیت نہیں۔ آج 26 جنوری تھی، آپ سب جانتے، بہت سارے لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، لیکن یہ خوشیاں کیسے ملی کوئی بتا سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمیں اپنے اسلاف کے کارنامے تک یاد نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے کارنامے ہماری اولادیں بھول گئی ہیں۔ ملک بڑی محنت سے آزاد ہوا ہے، بے شمار علماء کرام نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، اس ملک کے لیے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ کتنے مجاہدین تھے اس ملک میں لڑنے والے، تو ایک بھی یہ نوجوان نہیں بتا پائیں گے، ایک بھی نوجوان۔ اور دنیا کے بارے میں پوچھ لو، فلمی دنیا کے ایکٹر کے بارے میں پوچھ لو، کرکٹ کے بارے میں پوچھ لو، کون کرکٹر کب کس وقت کون سا چوکا لگایا تھا، کون سا چھکا لگایا تو معلوم ہے، لیکن ہمیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ نہیں معلوم۔ اور جو قومیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھولا دیتی ہیں، میرے دوستو وہ صفحے ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ اپنی تاریخ کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کرو۔ کتنی قربانی دیے، آج ہم آزاد۔ اس لیے ہم ہمیشہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ہر فرد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آج نہ ہم سدھرے ہیں، نہ ہمارے گھروں کی خواتین سدھری ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہو تو ہم سب لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ میں کرنا ہو تو کیا پوچھنا، اور مسجد میں دینا ہو تو سر نیچے۔ ابھی جھولی چلے گی، لوگ سوتے ہیں، اور اصولنے والا بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہیں پہ جھولی کو ہلاتا ہے تاکہ جاگ جائے مسٹر، اور جب مسٹر جاگتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو تھیلی میں ڈالتے تو سب سے نیچے لے جاتے ہیں، اور وہیں تو یاوت ہے، سکہ مل جاتا تو بہتر تھا، 1 روپیہ، اچھا 10 روپے کی پی روزانہ مسجد میں 1 روپیہ ہے کہ نہیں؟ دنیا پہ خرچ کرنا ہو تو خوب خرچ کریں گے، دین پر خرچ کرنا ہو تو بزدل بن جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو دین پر خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی تھا، بڑی محنت کر کے وہ پیسہ اکٹھا کیا، 100 تک سکے اکٹھا ہو گئے۔ اب جب 100 سکہ اکٹھا ہو گیا تو 100 کو لے کے گیا بنیا کی دکان پہ دیا، کہا بھائی اس کو ایک نمبری کرو، 100 کی نوٹ بناؤ۔ 100 کی نوٹ بنا کے لایا، گھر میں اپنے جو ہے پیٹی جو بنایا تھا اس میں بڑے حفاظت سے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا، اور صبح شام اس کو دیکھتا تھا کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے۔ پہلے زمانے کی بات ہے، 100 روپیہ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، تو اتفاق سے جمعہ کے دن جمعہ نہیں پڑھا، چلا گیا کام پہ۔ ارے بھائی جمعہ سمجھ لیجیے ہفتے والی عید ہے، جمعہ ہفتے والی عید ہے، تو جمعہ بھی نہیں پڑھا، چلا گیا کام پہ۔ اب ایک مولانا صاحب آئے تھے، مسجد میں بیان کر رہے تھے کہ 100 میں 2.5 روپیہ نکالنا کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو نہیں نکالے گا تو اس کو اژدہا ڈسیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو عورت یہ سنت رہی، کہے 100 روپیہ تو ہے یہ ہے ہمارے بوڑھوں کا، بس وہ گئی بیچاری، کہے کہ جہنم کے ایندھن بنی۔ وہ گئی اٹیچیا کھولیس، روپیہ نکالیس، اور ترنت 100 روپیہ لاگ مسجد میں دھیلیس، کہے مولوی صاحب 2.5 روپیہ تو لے لو۔ 2.5 روپیہ مولوی صاحب لے لیے، کتنا بچا؟ 57.5 روپیہ 98۔ وہ عورت لے جا کے اسی میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد شام میں وہ آدمی آیا محنت کر کے، روزانہ معمول تھا روپیہ دیکھنے کا، کھولا روپیہ دیکھا، جیسے کھولیس تیسے گھری 98 گھپ سے نہیں چمک۔ تو من یہ کہا تو یہ کہا رے یہ کیسا 98 نکلی گئی؟ محروب بولائی، وہ آئی، یہی کہا بھائی، کہہ رہے نہ جانت مولوی صاحب آ رہے ہیں بیان کہیں کہ 100 میں جو ہے 2.5 نکالنا فرض ہے، اگر نہیں نکالو گے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلو گے، سانپ ڈسے گا۔ میں اس وجہ سے لے جا کے دے دیا۔ ارے جلدی جا، جلدی سے لے کے آ، جلدی سے لے کے آ۔ تو وہ عورت کہنے لگی ارے اللہ کے نام پہ دے دیے، جانے دو، کیا اللہ کے نام پہ اتنی محنت سے ہم نے کمایا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جا جلدی سے لے کے آ۔ کہ ہم نہ لانے جائیں گے، جب ہم نے اللہ کے نام پہ نکال دیا تو نکال دیا۔ تو مردہ کہا تھا اگر نہ لاوے جیبے تو میں جا تو مر جائے ہو۔ تو عورت یہ رہی ویسے کہہ جاؤ مری جاؤ۔ وہ باہر میں آوا اور گرا، اس سے ہتوا گوڑوا ایک دم لنج کے لی، من یہ ہتوا اٹھاوا تو ایسا گرا ہوا گھپ سے ایسا گر گیا، گوڑوا اٹھاوا گوڑو ایسے گرا دے، تو سمجھن کہ وہ مر گیا۔ اب وہ کہ نہلانے لگے، کفن پہنا دیا، ابھی تک جگہ نہیں، نہا بھی لیا، کفن بھی پہن لیا۔ اب جب اس کو لے کے چلنے لگے تو عورت تو سمجھ رہی تھی کہ مرن آئی ہے۔ اب گئے بیچارے یہ عورت، کہا بھائی یہ سن لو ذرا سا، تنی اپنے شوہر کی زیارت کر لینے دو ایک مرتبہ۔ تو گیا، بیوی گئی، کہنے لگی ارے اٹھ جا جلدی سے، نہیں طبیعت تو کا دبا دیں، کیا کہتے ہیں دبا دیں۔ تو مردہ کہا تھا کہ 2.5 روپے والا ہے، کہنا ہے 2.5 روپے وہ تو نہیں لائے، کہ تم جب 2.5 روپے وہ نہیں لائے تو جب بھاگ چل نکالے سے۔ بہرحال وہ بیچاری مجبور ہو کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اب جنازہ کی نماز پڑھی جا چکی ہے، قبر میں اس مردے کو رکھا جا چکا ہے، اوپر سے جو ہے پٹرا رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر بیوی نے سوچا کہ اگر ابھی نہیں بات مانے گا تو یقیناً ایک دبا ڈری ہے، مت یگ نہیں چما۔ اب پھر گئی، کہے بھائی گاؤں والوں تھوڑا سا قریب میں ہو جاؤ، پھر ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر گئی دیکھا، تو کہیس کہ ارے اٹھ جا رے اٹھ جا، ابھی ٹائم ہے۔ تو کہے 2.5 روپے والا ہے، کہنا ہے 2.5 روپے وہ تو نہیں لائے۔
कहना हिलाए कि तुम जब भाग जाए ऐसे निकल, फिर भगे दिए। तो आदमी लोग पूछे क्या बात हुई, तो कहने लगी बात क्या हुई। और हमारा आदमी कहने लगा दुनिया में तो हमने कोई अच्छा काम नहीं किया था, अब तो हम जा ही रहे हैं, और बगलिया में जो घरा मस्जिदिया का वहू का कहा रहे कि मस्जिद के नाम पर लिख दियो। इतना कहू कपनवा लेके खड़ा हो गया। क्या मैंने बताओ, 2.5 रुपये खर्चिन मैं कब्र में जान देने के लिए तैयार हूँ और तुम पूरा मकान मस्जिद में देने के लिए तैयार हो गई। तो मेरे दोस्तों, हमें माल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि दीन पर खर्च करना हमारे लिए दुश्वार है और दुनिया की चीजों पे लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मुसलमानों, वो दिन आने वाला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क़यामत के दिन पूरा का पूरा हिसाब दिया जाएगा। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, वो दिन आने वाला है कि एक दिन हमारे ऊपर मौत आएगी, एक दिन हमारे घर वाले रोएंगे, एक दिन हमारे बच्चे रोएंगे, बाप बेहोश पड़ा होगा, बीवी को होश नहीं होगी, बच्चे रो रहे होंगे और हमें नहलाया जाएगा, हमें कफन पहनाया जाएगा, हमें जो है कंधों पे उठाकर लोग लेके जाएंगे और फिर हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी, फिर हमको कब्र के अंदर रखा जाएगा। उस दिन हम क्या जवाब देंगे? सबसे पहला सवाल होगा मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयु का, तुम्हारा नबी कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मेरे दोस्तों, अगर दुनिया के अंदर हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे होंगे तो कह देंगे मेरा रब अल्लाह है। अगर हम दुनिया के अंदर नबी की सुन्नतों पर अमल किए होंगे तो कह देंगे मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर हम दुनिया के अंदर शरीयत पर चले होंगे तो कह देंगे मेरा दीन दीन इस्लाम है। मेरे दोस्तों, क़यामत की सुबह तक बंदा कब्र के अंदर सोएगा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, इत्मीनान के साथ सोएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर सवाल का जवाब गलत हो गया और ये बंदे ने कह दिया कि मैं अपने अल्लाह को नहीं जानता हूँ, मैं अपने नबी को नहीं जानता हूँ, मैं अपनी शरीयत को नहीं जानता हूँ, मैं अपने दीन को नहीं जानता हूँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया कि वह कब्र उस बंदे के लिए जहन्नम कदा बन जाएगी। ये दुनिया हमारे लिए जन्नत कदा नहीं है, ये तो हमारे लिए दुनिया कैद खाना है, हमारे लिए कैद खाना है, गैरों के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जो जन्नत मिलने वाली है वो मौत के बाद मिलने वाली है, वो कब्र में जाने के बाद मिलने वाली है। वो उस वक्त मिलेगी जब हमारे आमाल अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे, किरदार अच्छे होंगे, नमाजों की पाबंदी किए होंगे, रोज़ों का इकराम किए होंगे, कुरान पाक की तिलावत किए होंगे, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किए होंगे, तो फिर जाके जन्नत मिलेगी। बहुत सारे लोग इसी में हैं। बार बार कहा जाता भाई नमाज की तरकीब सीख लो, नमाज का तरीक़ा सीख लो, वज़ू के फ़राइज़ सीख लो, गुस्ल के फ़राइज़ सीख लो, जनाजे की दुआएं सीख लो। हमने कितने लोगों को अपने आबा व अजदाद की नमाज जनाजा पढ़ी है, लेकिन कितने हमारे इसी में भाई हैं, कितने भाई हैं जिनको नमाज जनाजा की दुआ मालूम नहीं, दुआ नहीं मालूम।
ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایمان والے ہیں کہ ہمارا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے، ہماری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، جو ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھی تھی، 2 سال تک دودھ پلائی تھی، جو باپ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر کھلایا تھا، پلایا تھا، جوان کیا تھا، اچھے مقام پر پہنچایا تھا، آج وہ باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، آج وہ ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا تک نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں معلوم۔ جب کہا جاتا ہے بھیا یا تو سیکھ لو یا نہ سیکھ پاؤ تو چلہ 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ، تو والدین بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نوجوان بھی تیار نہیں ہے۔ ارے اللہ کے راستے میں جاؤ، کہاں سیکھو گے؟ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلو گے، 4 مہینہ چلہ لگاؤ گے، وہاں سب سیکھنے والے ہوں گے، سیکھنے کا جذبہ ہوگا۔ ابھی ایک دن میں وہ اتوار کے دن جا رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ جا رہے تھے، ضعیف العمر تھے، 1 مرتبہ وقت بھی لگائے تھے۔ میں نے کہا میرے ساتھ تو چل رہے ہیں چچا، اچھا یہ بتاؤ التحیات سناؤ، التحیات سناؤ۔ اب التحیات تو سنائی نے اتنی الٹی پلٹی کی، اب کہا بتاؤ۔ بہرحال ان کو یاد کرایا یہاں سے وہاں تک، الحمدللہ یاد ہو گیا کچھ نہ کچھ ضرور۔ پھر میں نے کہا درود سناؤ، کہا مولوی صاحب درود تو تن کو نہیں یاد ہے۔ بتاؤ درود اتنی آسان نہیں یاد۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو درود نہیں یاد ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ میرے دوستو یہ تمام موٹی موٹی چیزیں سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، چھٹی نہیں ہے۔ ابھی کیوں نہ کہا ہے کہ ہم 20 بیگھہ کے جوتار رہے تو چھٹی نہیں ملی، ہم جانوروں کو چراتے تھے تو چھٹی نہیں ملی، ہم دکان میں لگے تھے تو چھٹی نہیں ملی، ہم کارخانے میں کام کرتے تھے چھٹی نہیں ملی، ہم فیکٹری میں لگے تھے، ہماری فیکٹری تھی، ہم روزانہ آتے جاتے تھے، ہمیں چھٹی نہیں ملی۔ کہنے سے فرصت نہیں ملے گی، میرے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، چھٹی نہیں۔ اس لیے بھائی 29 جنوری آپ کے بغل میں اجتماع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمت کرو، اور والدین اپنے بچوں کو خوشامد کر کے اللہ کے راستے میں نکالیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، اگر ہم مریں گے، ہمارے بیٹے کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہوگی، مولوی تو آئے گا پڑھا کے چلا جائے گا، لیکن جو غم اور جو افسردگی اور جو دل کے اندر جو کیفیت بیٹے کے ساتھ ہوگی وہ مولوی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور دین کی باتیں سیکھنے کی اور اس کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔